الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ وأصحابہ اجمعین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم انتہائی مختصر حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی واجب الکرام لائق صد احترام سامعین گرامی قدر، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ بھائیوں نے، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں نے سماعت کی سعادت حاصل کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مختصر وقت میں حق گوئی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجد الکریم سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، یہ ماہ مبارک
انتہائی برکت والا ہے اور سعادت والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مرتبہ بلند و بالا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی ماہ مبارک کے اندر معراج کرائے گی۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے تمام تر حجابات اٹھا کر اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ پچھلے ماہ مبارک میں ہم سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کر رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم نے 4 جمعۃ المبارک تک سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو بیان کیا، اور آج سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیاتوں کی تلاوت کی ہے۔ وقت کی مناسبت کا لحاظ کرتے ہوئے جہاں تک ممکن ہوگا ہم اس کی تفسیر کو بیان کریں گے۔ سامعین گرامی قدر، سورۃ البقرہ، بقرہ عربی کے اندر گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک گائے کے واقعے کی بڑی تفصیل آتی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ بہت ساری صورتیں قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی ہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ، اس طرح کی کوئی بات اس سورہ مبارکہ میں آ رہی ہوتی ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی رکھ دیا جاتا ہے۔ جس طرح سورۃ البقرہ، اس کے اندر ایک گائے کا واقعہ آیا، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا۔ اور ایک نام تو اس کا یہ مشہور ہے، جس طرح کہ سورۃ الفاتحہ، اس کے ہم نے اس کی تفسیر کے اندر متعدد اسماء گرامی بمائے وجہ تسمیہ کے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بھی بہت سارے نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الدعاء، اس کا نام ایک سبع مثانی بھی ہے اور ایک تعلیم المسألہ بھی ہے، اور بھی بہت سارے نام اس کے موجود ہیں۔ اس طرح سورۃ البقرہ کے بھی نام بہت مشہور ہے۔ تفسیر کے اندر قرآنی معلومات کا ایک بہت بڑا خزانہ سننے کو مل جاتا ہے، جو کہ ہم نے کبھی بھی نہیں سنا ہوتا۔ تو چونکہ ہم نے صرف یہ سن رکھا ہے، عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ سورہ بقرہ کا ایک نام سورۃ البقرہ ہے، اس کے بھی متعدد نام اور موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ کے حوالے سے امام المتکلمین، امام المفسرین، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر سورہ بقرہ کے 32 نام شمار کیے ہیں۔ 32 نام ہیں اس سورہ مبارکہ کے۔ ہم ان 32 ناموں کی طرف نہیں جائیں گے، چند مشہور جو نام ہیں سورہ بقرہ کے، حصول برکت کے لیے ان کے نام اور مناسبت ہم پڑھ لیتے ہیں، تاکہ ہم اس بات کا اندازہ ہو، ہمیں پتہ چل سکے کہ سورہ بقرہ کے نام اس کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کا ایک نام سورۃ الشفا ہے، اور یہی نام سورۃ فاتحہ کا بھی ہے،
اور اس کی وجہ بھی ہم نے بیان کی کہ جس طرح سورہ فاتحہ اس کا نام سورۃ الشفاء اس لیے ہے کہ اس کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے، تو سورۃ البقرہ اس کا بھی ایک نام سورۃ الشفاء ہے، یعنی اس کے اندر بھی انسان کی ہر ظاہری اور باطنی بیماری کا علاج موجود ہے۔ تو انسان کو اگر سورۃ البقرہ دم کر کے پلایا جائے تو اللہ رب العزت ہر قسم کے مریض کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الشفاء بھی رکھا گیا ہے، اور ایک نام اس کا سورۃ الہدیٰ بھی ہے، ہدایت سے۔ اس میں فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے واسطے متقین کے، سورۃ البقرہ بھی ہدایت ہے واسطے متقین کے۔ سورۃ البقرہ بھی ہدایت ہے نسل انسانیت کے لیے، اس کے اندر بھی ہدایت کا ذکر آتا ہے۔ اس کے اندر 1000 احکام ہیں اور 1000 اوامر۔ 1000 جو اوامر احکام کی صورت میں 1000 اس کے اندر اللہ رب العزت کی منہیات ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، اور 1000 قصص اس کے اندر موجود ہیں، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، ان کے احوال، اور وہ جو قومیں بات کو تسلیم کرنے والی ہوتی تھیں، اطاعت والی ہوتی تھیں، ان کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو فوائد دیے اور ان کا آخرت کے اندر جو کامیابی، ان کا ذکر موجود ہے۔ تو اتنی بڑی سورہ مبارکہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی صورتوں کے اندر شامل ہے، اتنی بڑی صورت جو تقریباً کچھ کو کم 2.5 پارے پر مشتمل ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی کوئی بھی صورت اتنی بڑی نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ جو سورہ کوثر کو میں نے چھوٹا کہا ہے، یہ الفاظ، حروف، جملوں کی تعداد کے اعتبار سے ہے، ورنہ سورہ کوثر جو ہے الفاظ کے اعتبار سے چھوٹی ہے، جملوں کے اعتبار سے چھوٹی ہے، کلام کے اعتبار سے چھوٹی ہے، لیکن اگر ان کے معنی، ان کے مطالب، ان کے مفاہیم اور ان کے رموز و اسرار کو دیکھا جائے تو وہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں، قرآن مجید فرقان حمید پورے قرآن کی بات تو ایک دور کی بات ہے، صرف سورہ کوثر کو لے لیں۔ میں نے جسے بتایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں، اس کے لیے 70 اونٹ درکار ہیں جو اس کے وزن کو اٹھا کر چل سکے۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرما رہے ہیں، جو سرکار کے غلام ہیں، اور ایک طرف سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ بھی نہیں ہے جو 2.5 پارے پر مشتمل ہے، سورہ فاتحہ جو 1 صفحات پر مشتمل ہے اور چند آیات پر مشتمل ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اس کو لکھنے بیٹھیں تو اس کے لیے 70 اونٹ درکار ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ لگیں، جب سرکار کے غلام کے علم کا یہ عالم ہے تو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کتنا علم سے نوازا ہوگا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق کوئی بھی صورت لے لیں، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن پاک نے پہلے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، ہر علم والے کے اوپر کبھی بھی کسی نے یہ دعویٰ نہ کیا ہے نہ کرے گا کہ علم کی انتہا میرے اوپر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے تو وہ انسان متکبر کہلاتا ہے، یہ ایسا متکبر ہے لوگ اس کے علم سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں
کہ اس نے ایک ایسا دعویٰ کر دیا، پوری امت مسلم اس بات سے واقف ہے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک سمندر ہے، اس کا کنارہ کسی کو نظر نہیں آیا، ایسے قرآن مجید کے معانی، مطالب اور مفاہیم اور اس کے رموز و اسرار کو دیکھا جائے تو آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے قرآن مجید کے مکمل معانی اور مطالب کو جان لیا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ امام فخر الدین رازی جیسے انسان نے سورہ بقرہ کے 32 نام لکھے ہیں۔ ہر ایک انسان، آپ میں سے جو شخص قرآن مجید فرقان حمید کو ناظرہ پڑھ لیتا ہے، دیکھ کر پڑھ لیتا ہے، تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہے، اس سے اچھا پڑھنے والا وہ سمجھتا ہے میں اس سے بہت زیادہ آگے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی حافظ قرآن ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ جتنا قرآن کا علم میرے پاس موجود ہے شاید کسی کے پاس ہے، لیکن وہ ایک حافظ ہے جس کو الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن پاک لفظ بلفظ یاد ہے، لیکن وہ نہ معانی کو جانتا ہے، نہ مطالب کو جانتا ہے، نہ مفاہیم کو جانتا ہے، نہ عوامر کو جانتا ہے، نہ منہیات کو جانتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا۔ کچھ نہ جاننے والا بھی دعوے دار ہے کہ میرے پاس بہت بڑا علم ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی قرآن مجید حافظ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، معانی مطالب کو نہ جاننے کے باوجود اس کو بڑا تلذذ آتا ہے، بڑی اس کو راحت ملتی ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جس نے کچھ بھی نہیں جانا، نہ معانی، نہ مطالب، نہ مفاہیم، اس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ تو ایسے مکتوب ہے جیسے کسی چیز کو لکھ کے دے دیا جائے، آدمی اس لکھی ہوئی چیز کو پڑھ کے سنا دے، اس کے مطلب اور مفاہیم کا پتہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اپنا اعجاز ہے کہ اگر کوئی معانی کو نہیں بھی جانتا، مفاہیم کو نہیں بھی جانتا، خود الفاظوں کے الفاظوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی راحت رکھ دی ہے، خود الفاظوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسا تلذذ رکھ دیا ہے کہ پڑھنے والا جتنا ہی پڑھتا چلا جاتا ہے وہ کبھی اپنی اندر بوریت کو محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کے ذوق اور شوق کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں جس سے قرآن مجید کو کچھ بھی نہیں جانا، قرآن مجید فرقان حمید کے معانی اور مطالب کو جاننے کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان بہت سارے علوم میں سے ایک بندے نے صرف علم صرف کو پڑھا ہے اور اس نے بھی مکمل نہیں پڑھا، کچھ صیغے جان لیتا ہے، کچھ ماضی کو، کچھ مضارع کو، کچھ امر کو، کچھ نئی کو، اسم فاعل، اسم مفعول، تھوڑی بہت گردانے جانتا ہے اور کچھ بھی نہیں جانتا۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہے وہ حافظ قرآن کے مقابلے میں زیادہ تلذذ حاصل کرتا ہے۔ اور ایک بندہ ہے اس نے صرف کے ساتھ ساتھ نحو کو بھی پڑھا ہے، وہ قرآن مجید کے جملوں کو بھی بنانا جانتا ہے، اسم فی الحرف کے درمیان ترکیب دینا بھی جانتا ہے، ان کے معانی اور مطالب کو مکمل طور پر نہیں جانتا، تھوڑا بہت جانتا ہے۔ اگر وہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر تلذذ اور کہیں زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ یہ دو علم کے ساتھ ساتھ علم منطق کو بھی پڑھ لیتا ہے، علم معانی کو پڑھ لیتا ہے، علم بیان کو پڑھ لیتا ہے، علم بدیع کو پڑھ لیتا ہے، حدیث کو پڑھ لیتا ہے، اصول حدیث کو پڑھ لیتا ہے، قرآن پاک کے اصول تفسیر کو پڑھ لیتا ہے، مکمل گرامر سے واقف ہو جاتا ہے، پھر جب وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے جیسے براہ راست وہ اللہ رب العزت سے وہ کلام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ معانی کو بھی جان رہا ہے، مفاہیم کو بھی جان رہا ہے، رموز اور اسرار کو بھی جان رہا ہے، لیکن مکمل معانی، مطالب اور مفاہیم کو جاننے والا، عربی لغت کا ماہر اور اس کی مکمل گرامر کو جاننے والا کئی سال تک زندگی کا آدھا حصہ اس نے گرامر کو پڑھانے کے اندر لگا دیا ہو، پھر بھی جب قرآن پاک کی تفسیر کو دیکھتا ہے، کسی ایک کلمے کی تفسیر کو اٹھاتا ہے، وہ اپنے آپ کو طفل مکتا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل جاہل ہوں، قرآن مجید کی تفسیر کے اندر تو بہت کچھ لکھا ہوا پڑا ہے۔ اب ہم جتنا بھی بڑا عالم ہے، قرآن مجید ایک ایسا سمندر ہے، اس کو جب بھی وہ ہاتھ لگاتا ہے، جب بھی چھوتا ہے، نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ مثلا آج میں نے تفسیر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا تو سورہ بقرہ کے 32 نام لکھے پڑے ہیں، سورہ بقرہ کے 32 نام لکھے ہیں، تو ان ناموں میں سے ایک نام شفا ہے اور ایک نام ہدایت بھی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ مبارکہ نسل انسانیت کے لیے ہدایت ہے،
پوری انسانیت کے لیے، چاہے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے یا غیر پرہیزگار ہے، ان سب کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کا ایک نام صراط مستقیم بھی ہے۔ صراط مستقیم ہوتا ہے سیدھے راستے کو۔ تو جو بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، یہ سورہ بقرہ اپنی تلاوت کرنے والے انسان کو صراط مستقیم پر چلا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ سورہ بقرہ کا عامل بن جاتا ہے، اس کو تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کرنے والے کے سامنے نور بن کر چل رہا ہوگا، اور اس بندے کو آگے چمکتا ہوا نور بن کر اس کو اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کرے گا، وہ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرے گا۔ تو اسی وجہ سے اس کا نام صراط مستقیم بھی ہے۔ اور اس کا ایک نام حبل، حبل عربی کے اندر رسی کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ رسی بھی کسی چیز کو باندھنے کا نام ہوتا ہے، وہ باندھنے کے کام آتی ہے، یہ سورہ مبارکہ بھی انسان کو گناہوں سے محفوظ کر کے نیکیوں کی طرف باندھ دیتی ہے۔ اس کا نام، اس کی وجہ سے اس کا نام سورہ ہے، حبل بھی ہے۔ اور اس کا نام ایک سورہ بشیر ہے، اور ایک نام سورۃ النذیر ہے۔ بشیر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا۔ اسی سورہ مبارکہ میں رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجیے کن لوگوں کو؟ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کو اپنایا، ان کو خوشخبری سنا دیں۔ تو اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ بشیر بھی ہے۔ اور ایک معنی ہوتا ہے اس کا سورہ نذیر، ڈرانے والی۔ تو رب نے فرمایا اعدت للکافرین، محبوب جو ایمان لے آئیں گے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اب اس کے بعد اگر جو ایمان نہیں لاتا، فرمایا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین۔ اللہ رب العزت نے کافر کو فرمایا نا کہ تم اس کے مقابلے میں سورت لے آؤ، فإن لم تفعلوا، اگر تم سچے ہو قرآن پاک کے مقابلے میں، اگر پورے قرآن کے مقابلے میں نہیں تو کم از کم 10 صورتوں کے مقابلے میں لے آؤ، اور اگر 10 صورتیں بنانے سے بھی عاجز آ گئے ہو، پھر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ایک چھوٹی سی صورت، صورتن پر جو تنوین ہے یہ قلت کی ہے، اس کا معنی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مقابلے میں لے آؤ۔ جب آخر میں چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مقابل لانے کا اللہ نے دعویٰ فرمایا تو ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا ہرگز لا بھی نہیں سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر کو بنایا گیا ہے، اعدت للکافرین، وہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ اپنے ماننے والے کو خوشخبری سناتی ہے، اور اپنے نام ماننے والے کو یہ ڈر سنانے والی ہے۔ اس وجہ سے اس کا نام سورہ نذیر بھی رکھا گیا ہے۔ اور اس کا ایک نام سورہ رحمت بھی ہے، اس کے اندر رحمت کا ذکر ہے۔ اور ایک نام اس سورہ مبارکہ کا سورہ بیان ہے، اور ایک نام تبیان ہے، اور ایک نام سورۃ مبین ہے۔ بیان، تبیان، مبین، اس کا معنی ہے ظاہر کرنے والا۔ تو چونکہ یہ سورہ مبارکہ بھی اللہ رب العزت کے احکام کو ظاہر کرتی ہے، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بیان اور تبیان بھی رکھا گیا ہے۔ اور ایک نام اس سورہ مبارکہ کا سورہ برہان ہے۔ برہان کا معنی دلیل ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے کلام کے لیے نبی علیہ السلام کی رسالت کی دلیل ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے دلیل ہے۔ تو اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ برہان بھی رکھا گیا ہے۔ اور ایک نام امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، اس کا نام ہے تنزیل۔ تنزیل کا معنی ہے نازل ہونے والی، کہ اس کو چونکہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ایک تنزیل بھی رکھا گیا ہے۔ اور ایک ہے مسانی، یہ جمع ہے مسنا کی۔ یہ مسنا بار بار دو کیونکہ اس کے اندر احکام اور واقعات ان کو بار بار بھی ذکر کیا گیا ہے، دہرایا بھی گیا ہے، تکرار بھی کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام ایک مسنا بھی ہے۔ اور ایک نام اس سورہ مبارکہ کا سورہ نور ہے۔ تو چونکہ میں نے بتایا نور کی مناسبت میں نے بتا دی ہے کہ یہ اپنے تلاوت کرنے والے کے لیے
ایک ایسا نور بن جائے گی کہ نور چمکتا ہوا یہ اپنے تلاوت کرنے والے کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے گی اور اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کرے گی کہ اے باری تعالیٰ یہ بندہ دنیا میں مجھے تلاوت کرتا تھا، میں اس کے لیے تیری بارگاہ میں سفارش کرتی ہوں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس کا ایک نام مبارک بھی ہے۔ مبارک کا معنی چونکہ برکت والی، تو یہ سورہ مبارکہ بھی بڑی برکت والی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ اور اس کے آخری چند آیات، یہ ایسی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے ایسا نور پہلے کسی کو عطا نہیں فرمایا، ہم سب کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے میں نے بتایا کہ امام فخر الدین رازی نے 32 نام ذکر کیے ہیں اور ہر ایک کی وجہ بھی بیان ہے، ہم اس میں تفصیل میں نہیں، حصول برکت کے لیے میں نے چند نام آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ یاد کر لیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک مکمل جو اللہ رب العزت کا کلام ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ بعض حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا معنی یہ ہے جس کا لفظی ترجمہ بھی ہم نہیں کر سکتے، اس سے معنی اس سے مراد حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، ہم لفظی ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، پتہ ہی نہیں ہے لفظی ترجمہ کا۔ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، انہوں نے یہی کہا اس کا ترجمہ یہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے۔ اب یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیں، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، الف لام میم کا یہ ترجمہ ہے تو آگے یاسین اس کے نیچے بھی یہی لکھا ہے، کاف ہا یا عین صاد اس کے نیچے بھی یہی لکھا ہے، طٰہٰ اس کے نیچے بھی، تو سب کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ یہ ترجمہ نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے اس سے جو بھی مراد ہے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو حروف مقطعات پہلی قسم ہے جس کا کوئی لفظی ترجمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے علم میں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ بھی اس کو جانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان معنی کو جانتے ہیں، ان حروف مقطعات کے معانی کو، مطالب کو، اور ان کے اندر بہت ساری رموز کی باتیں ہیں، بہت ساری اسرار کی باتیں ہیں، درمیان میں جبرائیل امین بھی نہیں جانتے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ بات عقیدہ، بس ہمیں اس سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں بس ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارے اتنا جاننا کافی ہے بس۔ بعض نے ان کی تعویلات کی ہیں، وہ تعویلات ہیں وہ مؤولات کہلاتی ہیں۔ مثال کے بعد نے کہا الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل امین ہے، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تعویلات کے اندر آتی ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن انہوں نے تعویلات کرنے کے باوجود آخر کے اندر ان مفسرین کرام نے بھی یہ لکھا پھر بھی اس سے جو مراد ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا۔ لیکن یہ میں نے بتا دیا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، الف کے معنی کو، لام کے معنی کو، میم کے معنی کو اللہ رب العزت بھی جانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں۔ تفسیر کے اندر آتا ہے جب جبرائیل امین حروف مقطعات کو لے کر آتے نا، جب وہ تلاوت کرتے الف، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علم تو جبرائیل میں جان گیا، میرا رب کیا فرمانا چاہتے اس کے اندر میں جان گیا۔ پھر وہ تلاوت کرتے لام، سرکار فرماتا علم تو، عرف تو میں جان بھی گیا، پہچان بھی گیا۔ پھر وہ تلاوت کرتے میم تو سرکار فرماتے عالم تو میں جان گیا۔ اور جب وہ آگے تلاوت کرتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے رہتے، جواب نہیں دیتے، سنتے رہتے۔ بتانا یہ مقصد تھا کہ اے جبرائیل ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پورا قرآن مجید حروف مقطعات کے علاوہ یہ تو ایسا ہے ان کے معانی اور مطالب کو میں بھی جانتا، تو بھی جانتا ہے، لیکن الف لام میم یہ وہ حروف مقطعات ہیں ان کے معانی کو اللہ بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، اور میں نے تمہیں اس لیے بتا دیا تاکہ تمہارے علم میں یہ بات آ جائے کہ جبرائیل امین جس معنی کو نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معنی کو جانتے ہیں۔
تاکہ کل کو یہ نہ کہے اس کے معنی اور مطلب کا تو جبرائیل امین کو بھی پتہ نہیں تھا، رسول اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس بات کی صراحت کر دی کہ علم تو عرف تو اے جبرائیل میں ان کے معنی کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا ہوں، میرا رب کچھ راز کی باتیں ہیں، وہ راز وہ حضرت جبرائیل پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتا، وہ راز کی باتوں کو حروف مقطعات کے ذریعے سے بیان فرما دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول اگر نہ جانتے ہوں پھر اس کلام کا مقصد فوت ہو جائے گا کہ ہم تو نہیں جانتے، رسول اللہ بھی نہیں جانتے، یہ کلام کا لغو ہونا لازم ہے گا۔ اور اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے، وہ منزہ ہے، مبرہ ہے، مصفہ ہے، تو یہ پاک اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے معانی اور مطالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے متشابہات۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کچھ کلمات متشابہات کہلاتے ہیں۔ متشابہات کا معنی یہ ہوتا ہے اس کا لفظی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، لفظی ترجمہ وہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نا ید اللہ فوق ایدیہم، حضرت عثمان غنی کے متعلق ہم بیان کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ید اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اور ایک مقام پر فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہاں اللہ کا چہرہ موجود ہے، فثم وجہ اللہ ہے، اور ید اللہ کا ہاتھ موجود ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ حروف متشابہات ہیں، یہ کلمات متشابہات کہلاتے ہیں۔ متشابہات کا معنی یہ لفظی ترجمہ تو ہم نے کر دیا، لیکن ہم اس سے عقیدہ نہیں بنا سکتے، اس سے عقیدہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر اس سے عقیدہ بنائیں تو اس کا معنی یہ پھر اللہ کے ہاتھوں کو ثابت کرنا پڑے گا اور اللہ کے چہرے کو ثابت کرنا پڑے گا، جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ چہرے سے پاک ہے۔ قرآن کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کا چہرہ ہے، ایمان یہ کہتا ہے کہ قرآن بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ اب ایک میں سے کسی ایک کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، یہ بھی معاذ اللہ سما معاذ اللہ نہیں کہہ سکتے کہ جو قرآن میں وہ ہم نہیں مانتے، لفظی ترجمہ تو ہے لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ چھوڑ دیا جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تیسری قسم ہے محکمات، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ مقدس کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس طرح کی آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں، ان سے ہمارا عقیدہ بھی ہے، اللہ کا مقصد بھی یہی ہے اور مراد بھی یہی ہے اور ایمان بھی ہمارا یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لیکن آج آپ یہ دیکھیں، ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، پورا قرآن حروف مقطعات تھوڑے ہیں، حروف مقطعات تھوڑے ہیں اور متشابہات بھی کم ہیں، محکمات پورا قرآن ہے، لوگ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں متشابہات اس کا لفظی ترجمہ اور مفسرین کی رائے پہ چھوڑیں، جو مفسرین کرام فرما رہے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے اور اس سے اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، بس ہمارے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر ہم اس کی تفسیر کے اندر بغیر تحقیق کے پڑھیں گے تو اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھیں گے، اپنی رائے کے گھوڑوں کو دوڑائیں گے اور اپنی عقل کے گھوڑوں کو اگر لگام نہیں دیں گے اپنی من پسند سے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے اپنی رائے کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر کی اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ ہم اپنی رائے سے کچھ کر نہیں سکتے، اپنے مقصد سے بھی نہیں، بلکہ تفاسیر صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے جو قرآن پاک کی تفسیر ملتی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور اس پر ہمارا ایمان رکھنا چاہیے۔ دیکھنا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، پھر اس کے بعد وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ایسے بہت سارے احکام ہیں، میں دو کی مثال دیتا ہوں۔ نماز کو قائم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اس کے لیے شرائط کیا ہیں، اس کے لیے واجبات کیا ہیں، ان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، تو تمام شرائط، تمام تر واجبات، تمام تر سنن، تمام تر مستحبات، اگر یہ چیزیں سیکھنی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تفصیل سے آپ سیکھیں۔ اس لیے رب نے فرمایا میرے قرآن کے اندر اجمال ہے،
اس کی اگر تفصیل سیکھنی ہے تو تمہیں جس طرح اللہ رب العزت کے کلام کے تم محتاج ہو، اس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے فرمان مصطفیٰ کے بھی تم محتاج ہو۔ جب تک فرمان مصطفیٰ کو تفسیر کے طور پر بیان نہ کیا جائے اس وقت تک قرآن پاک ہونا انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اللہ پاک نے یہ فرمایا نا نماز کو قائم کرو، یہ نہیں فرمایا کہ کس طرح کھڑے ہونا ہے، ہمیں ہاتھوں کو کیسے اٹھانا ہے، باندھنا کیسے ہے، طہارت کیا ہے، شرائط کیا ہیں، نماز کے اندر فرائض کیا ہیں، نماز کے اندر واجبات کیا ہیں، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں نہیں ہے کا ایک مطلب اور بھی سمجھ لیں، ایک بات یاد رکھ لینا، سمجھانے کے لیے کبھی الفاظ استعمال کیا جائے قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، یہ بات بھی ہے، یہ نہیں کہ قرآن میں موجود نہیں ہے، قرآن مجید میں تو ہر چیز کا ذکر موجود ہے، قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، لیکن ہمیں نہیں مل رہا، صراحتاً ہمیں نہیں ملتا۔ جہاں ہمیں کوئی چیز نہ ملے تو اس کے اندر ہمارے علم کی کمی ہوتی ہے، ہمارے اندر نقص ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں تھا معاذ اللہ کہ اللہ کے کلام کے اندر کوئی نقص وارد ہو گیا ہے، ہمارے اندر یہ نقص ہے۔ اگر وہ چیز ہمیں نہیں ملتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تفصیل کو پوچھا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ذالک الکتاب، وہ مقدس کتاب، ذالکا وہ مقدس کتاب، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک تو یہ فرمایا وہ کتاب، ذالکا جو اس میں اشارہ ہے نا عربی کے اندر، یہ عربی کے اندر اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کو دور سے دیکھ کر کہیں ذالکا وہ چیز فلاں چیز دور کے لیے، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید تو ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس کے لیے تو لفظ یہ استعمال ہونا چاہیے، حاضر استعمال ہوتا، لیکن یاد رکھنا اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات یہاں پر یہ بتا دو کہ اس کے اندر جہاں پر ایک ہوتا ہے بعد مسافتی اور ایک ہوتا ہے بعد رتبی، بعد مسافتی جو مسافت کے اعتبار سے، یہ مسافت کے اعتبار سے کوئی چیز دور ہو اس کے لیے ضرب سے ذالک کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے ایک بندہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے لیکن ہم اس کا رتبہ اس کا مقام بیان کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے تو بیٹھا وہ تو قریب ہے، ہم اس کے لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں، یہ وہ ہے، یہ لفظ وہ کہہ کر اس کے رتبہ کو ہم بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی ذالکا کا اشارہ فرما کے فرمانا چاہتا ہے میرے کلام کے اندر جو بلندیاں ہیں وہ کسی اور کلام کے اندر وہ نہیں مل سکتی۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے ایک بات اور دیکھ لیں، قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے اندر اگر کوئی شک کرتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اعوذ باللہ من ذالک توبہ صفا، اگر کوئی شک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ اللہ کا کلام برحق ہے۔ اللہ کے کلام کو اگر کوئی مانتا ہے یہ قرآن پاک فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے واسطے متقین کے، یہ قرآن پاک بھی ہدایت ہے، اور قرآن پاک لے آنے والے کون ہیں؟ اترا کس کے قلب اطہر پر؟ ہم سب کے نبی آخر الزماں پر۔ لانے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل امین ہیں، اور اس کو جمع کرنے والے، ان کی حفاظت کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر اس کو جمع نہیں کرایا، یہ بات یاد رکھ لیں، اپنے حیات طیبہ کے اندر جمع نہیں کرایا، یہ تو بعد کے اندر مشاورت ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک تک قرآن مجید کچھ کپڑ پر لکھا ہوتا تھا، کچھ کھجور کے تنوں پر پتوں پر لکھا تھا، کچھ پاک ہڈیوں پر لکھا تھا، مختلف جگہوں پر لکھا تھا، الگ الگ ٹکڑے تھے۔ یہ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا نا، حضرت عمر فاروق نے یہ مشورہ دیا حضرت ابوبکر صدیق کو، حضور ایسا کرتے ہیں قرآن مجید کو جمع کر لیں، جنگ یمامہ کے اندر 700 حفاظ شہید ہو چکے ہیں، اگر ہم نے قرآن پاک کو جمع نہ کیا ہمیں اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ یہ قرآن پاک کہیں ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلے میرے دل کے اندر یہ بات ہے، یہ خیال آیا، اور میں نے جواباً یہ کہا ہے عمر جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم کیوں اس کام کو کریں؟ سرکار نے خود نہیں کیا، نہ ہمیں حکم دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں رائے پر رائے دیتا رہا، میں کہتا حضور یہ دیکھیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو خود نہیں کیا، سرکار نے کرنے سے منع بھی تو نہیں فرمایا،
سرکار نے کرنے سے منع بھی تو نہیں فرمایا۔ اس کا معنی یہ ہے ہر وہ کام جس کو سرکار نے نہ کیا ہو اور سرکار نے اس کا حکم بھی نہ دیا ہو، سرکار نے منع بھی نہ فرمایا تو وہ کام کرنا جائز ہوا کرتا ہے۔ وہ کام ناجائز ہوگا جس کو قرآن نے منع کر دیا ہو، جس کو حدیث نے منع کر دیا ہو، وہ چیز حرمت کے اندر آتا ہے۔ جس کی حرمت ہی موجود نہیں ہے وہ کام شرعاً جائز ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رائے پر دیتے رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آخر کار اللہ رب العزت نے میرے سینے کو کشادہ فرما دیا، جو عمر کہنا چاہتے تھے بات میرے دل کے اندر آ گئی۔ میں بھی جان گیا ہاں کہ رسول اللہ نے اگر یہ خود حکم نہیں دیا، سرکار نے بھی یہ نہیں کیا کام، لیکن ہمیں کرنے سے منع بھی تو نہیں فرمایا، تو گویا کہ شریعت مطہرہ کا انہوں نے اصول دے دیا ہے کہ جس کام کو سرکار نے منع نہ کیا ہو، سرکار نے نہ بھی کیا ہو، سرکار نے منع نہیں کیا، اگر امت کی بھلائی کے لیے وہ کام ہو تو شرعاً کر دینا جائز ہوتا ہے، وہ بہتر عمل ہوتا ہے۔ آج دیکھیں اس سے میں ایک بات لے کر میں آگے چلتا ہوں۔ آج لوگ آپ کو کہتے ہیں نا یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ملاتے ہیں کس نے منایا؟ بظاہر ان کے سوال کے اندر بڑی جاذبیت محسوس ہے، یہ بات تو ٹھیک کر رہی ہے، کس نے منایا؟ صحابہ کرام نے نہیں منایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں منایا، بظاہر وہی الفاظ استعمال، حالانکہ شرعی طور پر اس بات پر دلائل موجود ہیں۔ خود سرکار نے بھی اپنا میلاد منایا ہے، صحابہ کرام نے بھی منایا ہے، لیکن میں اس بات کی طرف بھی نہیں جانا چاہتا۔ میں ایک سمپل سی سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ سرکار نے میلاد نہیں منایا، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، چلو سرکار نے نہیں منایا، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں صحابہ نے نہیں منایا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار نے کہیں منع بھی تو نہیں فرمایا، کہیں سرکار نے منع بھی تو نہیں فرمایا۔ اگر کسی کے پاس قرآن و حدیث کے اندر یہ دلیل مل جائے کہ سرکار نے منع فرمایا تھا، خبردار میرے بعد میلاد نہیں منانا، یہ حرام کام ہے، ہم رک جائیں گے۔ جب سرکار نے منع نہیں کیا، اس کے اندر امت کی بھلائی ہوتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر خیر ہوتا ہے، تو یہ بھی شرعاً جائز، مستحب اور بہترین عمل ہے۔ لہذا بات یہ بتانا تھا، قرآن مجید فرقان حمید اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بہت نکتے کی بات دینے والا ہوں، بہت پیاری بات سمجھانے والا ہوں، تو ماننا یہ پڑے گا نہ تو اللہ کے کلام کے اندر شک ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت غلاموں تک پہنچائی نہ اس کے اندر شک ہے، نہ جبرائیل امین کے اندر کوئی خیانت کا قدغن ہم لگا سکتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جبرائیل امین کے اندر خیانت پائی گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے کلام میں اللہ کے صادق ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، اللہ کے کلام میں اور اس کے صادق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بعد میں جمع کرنے والے کون ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ تو ماننا یہ پڑے گا جس طرح ان کے صادق ہونے اور امین ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تو صحابہ کرام کے صادق اور امین ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے صادق اور امین ہونے میں شک کرتے ہیں وہ پورے قرآن میں شک کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو حضرت ابوبکر صدیق کے صادق اور امین ہونے میں شک کرتے ہیں کہ یہ صادق نہیں تھے، یہ امین نہیں تھے، جمع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام پر حق ہے، لیکن ہم تک جو پہنچا ہے قرآن پاک وہ تو صحابہ کرام کی محنت ہے۔ ہمیں تو براہ راست ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک سے تو نہیں دیکھا، الحمد سے لے کر والناس تک جو مکمل قرآن موجود ہے اور ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی محنت ہے، حضرت عمر فاروق کی محنت ہے، حضرت عثمان غنی کی محنت ہے، علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر صحابہ کرام کی محنت ہے۔ تو اگر قرآن کو حق مانتے ہو تو تمہیں صحابہ کرام کو بھی حق ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ شک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت پہ شک کرتا ہے، ان کی امانت پہ شک کرتا ہے، وہ مکمل قرآن مجید میں شک کرتا ہے۔ پھر یہی کہتے ہیں پتہ نہیں 30 پارے ہیں، پتہ نہیں 40 ہیں، کچھ ہیں صحیح، اس طرح مکمل پتہ نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ معنی یہ ہے ہم ابوبکر صدیق کی صداقت کو بھی مانتے ہیں، عمر کی عدالت کو بھی مانتے ہیں، عثمان کے حیا کو بھی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کی بہادروں کی بھی مانتے ہیں۔ یہ سب چیزوں کو جمع کیا جائے تو پھر مانتا ہے جو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے وہ بعین ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی اس میں شک کرے گا، ابوبکر صدیق پہ شک کرنے والا وہ قرآن پہ شک کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے۔
یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو ہمارے تک پہنچانے والے بھی سارے کے سارے ہمارے ہادی ہیں۔ رسول اللہ بھی ہادی برحق ہیں، جبرائیل امین بھی ہادی ہیں، صحابہ کرام بھی ہادی ہیں، وہ بھی ہدایت کرنے والے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کی محنتیں ہیں، جن کی مشقتیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ میں آپ کی بات سمجھاتا ہوں تاکہ یہ بات آپ اور سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک ہونے کو ہمیں کس نے بتایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے پہلے کوئی جانتا ہے؟ اگر کوئی معاذ اللہ معاذ اللہ بیچ میں یہ کہہ دے میں رسول اللہ کے واسطے کو چھوڑ دیتا ہوں، میں رسول اللہ کو نہیں مانتا، معاذ اللہ معاذ اللہ، نہ کہ کوئی نہ باشا، میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ اگر کوئی کہتے میں رسول اللہ کو تو نہیں مانتا، ان کو تو میں امین نہیں جانتا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ رسول اللہ جس نے ہمیں بتایا وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کو وحدہ لا شریک کیسے مان سکتے ہیں؟ ایسے رسول اللہ نے صحابہ کرام تک ایک امانت کو پہنچا دیا، اور اس کے بعد یہ جو امانت ہم تک پہنچی ہے اس کے اندر تو صحابہ کرام کی محنت ہے، ان کا اپنا کردار ہے، تو پھر ہم ان صحابہ کرام کو ان کا واسطہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کرام جو تھے وہ امین نہیں تھے، وہ خائن تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، حافظہ بڑا کمزور تھا، اس طرح کے اگر الزامات تراشی کریں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، سمجھانے کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، میری بات پر یقین کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر میری ذات پر یقین ہوگا تو میرے کلام پر بھی یقین ہوگا۔ اگر میری ذات پہ یقین ہے، آپ کو پتہ نہیں یہ حافظ بھی ہے کہ نہیں ہے، عالم بھی ہے نہیں ہے، پتہ نہیں، ہم تو اس کو جانتے نہیں جانتے، تو پھر پتہ ہے میرے کلام کے اندر شک ہوگا۔ اگر میرے کلام میں شک کریں گے تو میرے اوپر شک ہوگا، تو اس کا مطلب ہے اگر میرے کلام کو سچا مانو پھر مجھے سچا ماننا پڑے گا۔ تو آپ کو یہ بات ٹھیک ہے لیکن بات کرنے والا ٹھیک نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑ کر صحابہ کو مانا جائے یا صحابہ کو چھوڑ کر قرآن کو مانا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو مانو گے تو صحابہ کو ماننا پڑے گا، صحابہ کو مانو گے تو قرآن کو ماننا پڑے گا۔ تو ابو بکر صدیق کی صداقت قرآن سے ثابت ہے، اس لیے قرآن پاک نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن پاک ہدایت ہے۔ ہدایت بھی کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ متقین کون سے لوگ ہیں؟ متقین کس کو کہتے ہیں؟ متقین کی تفسیر کے اندر بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں متقی تقوی اختیار کرنے والا، فعل الحسنات ترک السیئات، نیکیوں کو اپنانے والا، برائیوں کو چھوڑنے والا، وہ متقی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر مختلف اقوال ہیں، اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گناہوں پر قائم نہ رہے اور اپنی عبادت پر غرور نہ کرے وہ متقی ہے۔ یہ بات انہوں نے تو کہہ دی، شاید آپ کی سمجھ میں نہیں ہے۔ گناہ کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، گناہ گار ہے، گناہ ہو گیا لیکن گناہ پر قائم نہیں رہتا، دائم نہیں رہتا۔ کچھ عرصہ اس سے گناہ ہو گئے، کوئی باتوں میں گناہ ہو گئے، بہت سارے گناہ ہیں، ان میں سے کوئی چیزیں پائی گئیں لیکن اس پر قائم نہیں ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ توبہ کر لی اس نے، تو وہ گناہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی ہوئے، لیکن اس کے بعد ان کی توبہ ہم ان کی تشبیہ نہیں دے سکتے، لیکن سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، انسان سے گناہ ہو جائے لیکن اس پر قائم نہ رہے اور پھر اپنی عبادت پر غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، فخر نہ کرے، اپنی عبادت کی وجہ سے کسی کو ہلکا نہ جانے، اپنے آپ کو متقی نہ جانے، تو حضرت علی فرماتے سمجھے وہ انسان متقی ہے، وہ انسان متقی ہے، وہ انسان پرہیزگار ہے۔ حضرت ابراہیم بن آدم فرماتے ہیں ایک تیرا کلام ہے اور ایک تیرا عمل ہے اور ایک بات تیرے دل کے اندر ہے۔ تیرے کلام کے اندر تیری اللہ کی جو مخلوق ہے، تیرے کلام کے اندر کوئی عیب نہ نکالے۔ اللہ کی مخلوق تیرے کلام میں عیب نہ نکالے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تیرا ظاہر باطن ایک ہو، زبان کر سچی کر، وعدہ کر پورا کر، کہیں یہ اس کی زبان ہے، ضرب المثل بن جا، یہ فلاں کی زبان ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ تمہاری زبان کے اندر کوئی مخلوق عیب نہ نکالے، تمہارے کاموں کے اندر فرشتے عیب نہ نکالیں، اور تمہارے دل کے اندر رب عیب نہ نکالے، تو سمجھ لو وہ انسان متقی ہے۔ ہماری زبان کے اندر ہے اللہ اکبر، ایک ہے زبان کے اندر، ایک انسان کی زبان کبھی کچھ بولتا ہے، کبھی کچھ بولتا ہے، کبھی کچھ بولتا ہے، کبھی کچھ بولتا ہے، تو یہ عیب کی بات ہے نا۔ اتنا پرہیزگار ہو، زبان کرنے والا ہو،
وعدہ خلافی نہ کرنے والا ہو، اور اس کی زبان سے بغض نہ نکلتا ہو، کینہ نہ نکلتا ہو، نفاق نہ نکلتا ہو، اور اس کے اندر غیبت نہ نکلتی ہو۔ مخلوق خدا جانے یہ زبان کا بہت اچھا ہے، حسن اخلاق کا مالک ہے، زبان کی تعریف مخلوق خدا کرے، تمہارے عمل کیا ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہو، روزہ کیسے رکھتے ہو، یہ مخلوق کو پتہ نہیں ہے، فرشتے بھی جانتے ہیں، تمہارے اعمال کی تعریف فرشتے کریں، باقی دل کے اندر کیا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود معاملہ تو دل پر آ جاتا ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن ہے اللہ کے مخلوق کو دکھانے کے لیے، ہے ریاکاری کے لیے، وہ ساری عبادت کا پرندہ اٹھا کر انسان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا مجھے تیری اس عبادت کی ضرورت نہیں ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ دل کے اندر معاملہ کیا ہے، ہمارے دل کی نیت سے تو رب ہمارا واقف ہے، اس لیے فرمایا دل اس کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت عیب نہ پائے، زبان میں مخلوق خدا عیب نہ پائے، اور اعمال میں فرشتے عیب نہ پائیں، تو سمجھو وہ انسان متقی ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں جس کا ظاہر باطن ایک ہو، ظاہر باطن ایک ہو، ابن سیرین نے لکھا ہے ابن کے مشتبہ چیزیں جس کے اندر خالی شبہ بھی واقع ہو نا، شائبہ پائے، اس کو بھی چھوڑ دو، تو یہ تقویٰ کا اعلیٰ معیار ہے۔ ابن سیرین کے متعلق آتے ہیں آپ کے پاس 40 مٹکے گھی کے بھرے ہوئے، 40 مٹکے گھی کے بھرے ہوئے، اور گھی تو ہر دور میں مہنگا رہا ہے۔ کسی نے بتایا آپ کا غلام تھا، آپ کا نوکر تھا، حضور ایک مٹکے سے چوہا نکلتے ہوئے نظر آیا ہے، یہ عیب کی بات ہے، ناپاک ہو گیا۔ اچھا آپ نے فرمایا دیکھو وہ مٹکا کون سا ہے، تو اس نے آگے سے جواب دیا حضور مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کون سا مٹکا ہے، مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے۔ اب اس دور کو آج معاشرے کو دے کر دیکھو، آج یہی صورتحال ہمارے سامنے پیش ہو، آج یہی صورتحال، الا من شاء اللہ، استثناء ضروری ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جس